حضور کے غلام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر، آپ کی زندگی کے چند گوشے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعا فرمائے مالک کائنات حق بیانی اور سننے سنانے کے بعد عمل اعتقاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان کا نام حضرت تمیم ہے، داری انہیں اس لیے کہا جاتا ہے، ادار پہ جا کے ان کا سلسلہ نسب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے، تو اس نسبت سے انہیں داری کہا جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری اسلام قبول کیا، تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں اندھیرا ہوا، رات ہوئی، اکیلے تھے، تنہا تھے، دل میں خوف پیدا ہوا۔ تو مسافر جب اکیلا ہو، تنہا ہو، تو ویسے بھی خوف زدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو آپ خوف زدہ ہوئے، پریشان ہوئے، تو جس طرح ایک پرانی روایت، پرانی رسم، پرانا ایک انداز چلا آ رہا تھا، اس کے مطابق سونے سے پہلے مخاطب ہوتے ہیں جنوں سے اور آواز لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے جنوں کے سردار میری حفاظت کرنا۔ رات سونے لگا ہوں، اے جنوں کے سردار، اے جنوں میری حفاظت کرنا۔ اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، بڑا مزہ لینے والی بات ہے۔ یہ جملے کہتے ہیں تو ایک جن وہاں سے آواز دیتا ہے، آواز دے کے کہتا ہے کہ تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ میری حفاظت کرنا، تو بندہ تو ہے رب کا، تو اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں کہتا کہ وہ تیری حفاظت کرے؟ جب آواز سنتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ آواز دینے والا کون ہے، پھر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جسے تو نے حفاظت کے لیے کہا ہے انہی جماعت میں سے میں ایک جن ہوں، اور تو حفاظت کے لیے ہمیں کہہ رہا ہے، کیا تیرا اتنا اعتقاد کمزور ہے کہ تو رب العالمین کو نہیں مانتا؟ تو رب کی بارگاہ میں وہ کہنے لگا میں تو نہیں مانتا۔ حضرت تمیم داری فرمانے لگے ہم تو نہیں جانتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اگر جاننا چاہتے ہو تو پھر تم اس نبی کا کلمہ پڑھ لو جس کا کلمہ ہم نے بھی پڑھ لیا ہے، جس کے غلام ہم بن گئے ہیں، تم بھی اسی کے غلام بن جاؤ، تم بھی اسی کا کلمہ پڑھ لو۔ پوچھتے ہیں کہ تم نے کس کا کلمہ پڑھا؟ کہتے ہیں کہ ہم گزر رہے تھے، ایک آواز سنی، اس آواز نے ہمیں رکنے پہ مجبور کیا، ہم رک گئے، تھم گئے، واپس پلٹے۔ آواز محمد عربی کی تھی اور کلام رب کا تھا۔ ہمارے دلوں پہ ایسا اثر ہوا کہ ہم نے نماز کے بعد ملاقات کی اور حضور کی غلامی میں آگے کلمہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن گئے۔ تو حضور کی تعلیم یہی ہے، تو ہمیں نہ کہے بلکہ رب کی بارگاہ میں اگر انہیں ملنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر وہاں کلمہ پڑھ کے آپ بھی ان کے غلام بن جائیں۔ کہتے ہیں کہ اس بات کا مجھ پر گہرا اثر ہوا، تو پھر کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا، بالآخر ہم حضور کے دربار میں پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور حضور کے غلام بن گئے۔ یہ صحابی ہیں فلسطین کے رہنے والے، آپ یہاں فلسطین سے حضور کی بارگاہ میں پہنچے تھے اور بہت بڑے تاجر تھے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے ناز، بڑی محبت، بڑے پیار سے جاتے، اور جو بات کہتے حضور بھی ایسی شفقت فرماتے کہ اس کی بات کو
پسند فرماتے اور جو یہ مطالبہ کرتا حضور اس کے مطالبے کو بھی پورا کر دیتے تھے۔ تمیم داری عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ بیت المقدس فتح ہوگا، مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا، فتح حاصل ہوگی، تو میں بھی وہاں فلسطین کا رہنے والا ہوں، تو وہاں یا رسول اللہ کی جگہ ہے جس کا نام ہے بیت لحم۔ حضور میرے دل کی خواہش یہ ہے کہ وہ بیت لحم جو ہے وہ آپ میرے نام کر دیں، وہ جو جگہ ہے، وہ جو قصبہ ہے، وہ آپ میرے نام کر دیں، میرے نام لکھ دیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ابھی تو فتح حاصل نہیں کی، خوشخبری سنائی ہے کہ وقت آئے گا فتح حاصل ہوگی۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھی یہی عرض کرتا ہوں نا کہ وہ میرے نام لکھ دے، جب فتح حاصل ہوگی وہ جگہ میرے حصے آ جائے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے پھر وہ جگہ اپنے دستے مبارک سے لکھ دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھا اس کو انہوں نے محفوظ کر لیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ پاک آیا، آپ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا، وہاں اسلام کا پرچم لہرایا، تو حضرت تمیم داری آگے بڑھے، عرض کرتے اے فاروق اعظم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا یہ رکا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ میرے نام لکھی تھی، لہٰذا اب یہ فتح ہو گئی ہے، اب وہ جگہ مجھے عطا کر دے۔ فاروق اعظم مسکرائے اور فرمانے لگے جب یہ لکھی جا رہی تھی میں بھی موجود تھا، مجھے یاد ہے، یہ نہیں، یہ تیرے نام ہو گئی۔ آپ فرمائی یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے، فیض ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو خوشخبری یہ سنائی کہ بیت المقدس فتح ہوگا، دوسرا پھر حضور کا یہ لکھ کر دینا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے غلام کس طرح فتح کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے نا، ان میں چند صحابہ تھے جو حافظ تھے۔ سب سے پہلے جو قرآن پاک کے حافظ ہیں وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر حضرت تمیم داری کا نام بھی انہی حافظوں میں آتا ہے جو حضور کے زمانہ پاک میں حافظ تھے۔ حضور کے زمانہ مقدسہ میں عام نماز کے لیے بھی عورتیں آیا کرتی تھی، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ اس وقت پردے کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، پھر اللہ نے پردے کی آیتیں نازل فرمائی، پھر عورتیں نہیں آیا کرتی تھی۔ پھر تراویح یا عیدین کے حوالے، تراویح یا عیدین کے موقع پر پھر یہ اجازت ملتی تھی۔ عیدین پہ پھر خصوص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت تمیم داری اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے، اتنی پیاری آواز تھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری کی ڈیوٹی لگائی، آج کے بعد عورتوں کو تراویح آپ نے پڑھانی۔ خوش نصیب ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں حضرت فاروق اعظم سے کبھی کبھی عرض کرتے اگر آپ اجازت دیں تو میں تقریر نہ کروں۔ یہ بھی ایک شوق ہے نا، تبلیغ کی ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے۔ کہنے لگے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں خطبہ نہ دوں، میں خطاب نہ کروں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ خطاب کریں گے تو آپ کا ٹاپک کیا ہوگا، موضوع کیا ہوگا، کس موضوع پہ گفتگو کریں گے، آپ لوگوں کو کیا سنانا چاہتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ میں اصلاحی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، یعنی امر بالمعروف نہیں عن المنکر، یعنی نیکی کی دعوت دینا چاہتا ہوں اور برائی سے روکنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے ان کے موضوع کو پسند فرماتے ہوئے اجازت فرمائی، حضرت تمیم داری کو فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ خطبہ ارشاد فرمائے، اور کئی دفعہ یہ سعادت حاصل ہوئی۔ اور حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا تو اس وقت بھی حضرت تمیم داری عرض کرتے ہیں کہ مجھے خطبہ کے لیے اجازت دی جائے، تو آپ کو پھر اس وقت بھی حضرت عثمان غنی بھی شفقت فرماتے ہوئے حضرت سیدنا فاروق اعظم کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے اجازت عطا فرماتے، اور حضرت سیدنا
حضرت پیارے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مواد حسنہ سے مستفیض فرماتے ہیں۔ آپ ہر ہفتے ایک قرآن پاک کا ختم کرتے تھے، کتنا؟ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ ایک ہفتے میں ایک قرآن پاک کا ختم کرتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم یہ عادت بنائیں، ہر روز اگر بندہ قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھے نا تو 30 دنوں میں قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے۔ اپنے دل میں تہیہ کر لیں، اگر ہم ایک ایک رکوع پڑھنا شروع کر دیں، پریشان ہو گئے ہو، یعنی کہ قرآن پاک سے ٹیچ رہے، ایک ترتیب سے شروع کر دیں، پھر حساب لگائیں کہ میں 6 مہینے میں ختم کرتا ہوں، سال میں ختم کرتا ہوں، لیکن یہ شوق ہونا چاہیے۔ بدھ والے دن پروگرام تھا رحمان آباد، وہاں ایک سید بادشاہ تشریف لائے تھے، سید جمیل شاہ صاحب بخاری، پھر وہ ہمارے جامع بھی تشریف لائے، طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے، معاونین کے لیے، مسجد کو مدرسے کو دیکھا، بڑی دعائیں دی، بڑے خوش ہوئے۔ وہ فرمانے لگے کہ قرآن سے پیار کرو، انہوں نے فرمایا قرآن سے محبت کرو، ٹوٹ کے پیار کرو۔ پھر آفس میں بیٹھے تھے، پھر انہوں نے مجھے بات سنائی، ابا جی قبلہ بھی تھے، باقی کچھ اساتذہ بھی تھے، انہوں نے بات سنائی کہ ہمارے ہاں کوہاٹ میں، پشاور کوہاٹ میں کہتے ہیں کہ یہ روٹین ہے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے نا، لوگ اپنے کام چھوڑ دیتے ہیں، اکثر لوگ، اور اگر کام کرتے ہیں تو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ صبح سے لے کر ظہر کے وقت تک آپ جس کو دیکھیں گے اکثر 100 میں سے 80% لوگ قرآن پڑھتے نظر آئیں گے۔ اگر کوئی دکان پہ بیٹھا ہے وہ قرآن پاک کھول کے بیٹھا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، گاہک آیا سودا دیا پھر قرآن پاک کھول لیا، اسی طرح قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، آپس میں گھر والوں کے مقابلے ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب ہفتے میں ختم کرنا ہے، کوئی کہتا ہے 15 دن میں ختم کرنا ہے، کوئی کہتا ہے 10 دن میں ختم کرنا ہے۔ میں کہا دعا کرو یہ جذبہ ساڑھے علاقے بھی آ جائے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ذہن بنائیں، اور کئی ایسے ہوں گے جنہوں نے پورا سال ہی گزر گیا ہوئے گا۔ اچھا پڑھنا تو دور کی بات ہے، سال کے بعد سننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ سننے کا ایک اللہ نے بہانہ بنایا تراویح کی صورت میں، پھر چلو پڑھ نہیں سکتے چلو سو نہیں لو، وہ بھی سال کے بعد ہم وقت ضائع کر دیتے ہیں، تھکاوٹ کی نظر، مصروفیت کی نظر کر دیتے ہیں، اور اس نیکی سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ بہرحال حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے قرآن پاک کا ختم کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحائف بھی دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت تمیم داری نے ایک گھوڑا بڑا پیارا تھا، بڑا زبردست، بڑا سونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کیا تحفے کے طور پر، حضور نے اسے قبول فرمایا۔ اور یہ ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے 10 حدیثوں کو روایت بھی کیا، جن سے 10 حدیثیں منقول ہیں۔ یہ موضوع میرے ذہن میں آیا کہاں سے ہے؟ آج میں حدیث پاک کا سبق پڑھا رہا تھا تو وہاں ان سے مروی جو حدیث مبارکہ تھی وہ آئی، حدیث مبارکہ پڑھ کے شوق پیدا ہوا کہ حضرت تمیم داری صحابی کیسے تھے، ان کی کیسی پاکیزہ زندگی تھی، میں اپنے سامعین کو سناؤں۔ تو وہاں سے یہ جذبہ پیدا ہو 10 حدیثوں کہ یہ راوی ہیں، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے، ان کی بہت بڑی سعادت ہے، اور حضور کی بارگاہ میں تحفے لے کر آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضور کی بارگاہ میں نے جانا ہے، کیوں نہ ہو کہ میں حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کر جاؤں۔ بات بڑی سننے والی ہے۔ اب بازار چلے گئے، جا کے ڈھونڈ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں کہ کون سا تحفہ لیا جائے اور حضور جسے پسند فرمائے، اور ڈھیروں دعائیں ملیں۔ تو جب کسی کو تحفہ دینا ہو تو یہ انتخاب بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب کوئی ہستی بڑی ہو تو پھر جتنا عظیم انسان ہو، جتنا محبوب انسان ہو، اتنا ہی زیادہ سوچ و بچار کر کے اعلیٰ قسم کا تحفہ لیا جاتا ہے۔ حضرت تمیم داری بازار کے اندر گئے، پورے بازار میں چکر لگایا، کوئی سمجھ نہ آئی کہ کیا تحفہ دوں، پھر واپس آ گئے، پھر بازار جاتے ہیں۔ بالآخر ایک دن بازار میں جاتے ہیں، اچانک ایک بہت زبردست قندیل پر، فانوس جسے آپ اپنے زبانے میں کہہ لیں، بہت زبردست فانوس پر نظر پڑتی ہے۔ ارادہ کرتے ہیں کہ یہی لیتا ہوں،
یہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤں گا اور مسجد نبوی کے اندر اس کو لگاؤں گا، یہ قندیلیں وہاں روشن کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے، جب اس قندیلوں کو دیکھیں گے، حضور دعاؤں سے نوازیں گے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس سے پہلے مسجد میں کوئی روشنی کا انتظام باقاعدہ نہیں کیا جاتا تھا۔ روشنی کا انتظام اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں نا کہ مسجد میں سب سے پہلے روشنی کا انتظام باقاعدہ طور پر قندیل کی صورت میں، چراغ کی صورت میں کس نے کیا ہے تو حضرت تمیم داری کا نام آئے گا۔ تو انہوں نے پھر بڑا زبردست بہت بڑا ایک فانوس لیا کہ اس کے اوپر شیشے لگے ہوئے ہیں کافی سارے، کہ اگر وہ ایک چراغ روشن کرتے ہیں نا تو ادھر کی لائٹ ادھر پڑتی ہے، شیشے کی اس طرح عکس پڑتے ہیں تو پورے ماحول کو منور روشن کر دیتی ہے۔ ایسی قندیل دل کو بھا گئی، بالآخر انہوں نے وہ خریدی، اس کو پیک کیا، چلتے گئے اور وہاں جب پہنچے دن کا وقت تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقاً تشریف فرما نہیں تھے۔ انہوں نے وہ قندیلیں کھولنے کا حکم دیا، ساتھ لوگ بھی تھے، کہا کہ ان کو نا مسجد کے اندر لگا دو۔ مسجد کے اندر جناب لگا دیا گیا۔ پھر جب رات کا ٹائم ہوا مغرب کے بعد فرمایا کہ اب ان کو روشن کر دو، روشن کر دیا۔ اتفاقاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لائے، جیسے ہی میرے آقا مسجد کے اندر داخل ہوئے نا تو مسجد کے اندر لائٹ، روشنی، مسجد کا نورانی ماحول دیکھ کر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ میرا ایمان کہتا ہے، میری محبت وجدان کہتا ہے کہ حضور مسکرائے ہوگے، حضور کے دانتوں سے جو نور نکلا ہوگا مسجد اور روشن ہوگی۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خوش ہوئے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ انتظام مسجد کو منور کرنے کا کس نے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اپنی نگاہ نبوت سے دیکھتے گئے، جب تمیم داری کے چہرے پر نظر پڑی میرے مصطفیٰ نے فرمایا لگتا ہے کہ اس مسجد کو منور کرنے میں حصہ تیرا ہے، یہ سعادت تو نے حاصل کی ہے۔ سب سے پہلی دفعہ جو مسجد کو منور کیا گیا، روشن کیا گیا، چراغ لگایا گیا، لائٹ لگائی گئی، تو وہ ہے حضرت تمیم داری۔ حضور بڑے خوش ہوئے۔ اچھا، اگلی بات بڑی سننے والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کے نا ایک دعا ارشاد فرمائی، دعا کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ تو نے اس مسجد کو اللہ کے گھر کو منور کیا ہے، اللہ تیری قبر بھی منور کرے، تیری آخرت بھی منور کرے۔ پھر اگلا جملہ میرے مصطفیٰ نے کمال ہی کر دیا، کمال ہی ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ مسجد کی خدمت پر اتنے راضی ہوئے، فرمایا کہ اے میرے غلام، اب اس وقت میری کوئی بیٹی نہیں ہے، میری کوئی بیٹی نہیں ہے کہ جس کا نکاح نہ ہوا ہو، شادی نہ ہوئی ہو۔ فرمایا تیرے عمل سے میں اتنا راضی ہوا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اگر میری اس وقت بیٹی ہوتی تو اس کا نکاح میں تیرے ساتھ کرتا۔ کتنی بڑی بات، اتنے خوش ہوئے۔ یہ بات عام بات نہیں ہے، شاید تسی گل تے غور نہیں کی یا پھر 33 چکرے پڑھ کے سنیے، بات پہ غور نہیں کی، توجہ نہیں کی۔ اگر ہم کسی سے خوش ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں جناب میں تیرے کام تو اتنا خوش ہویا کہ جناب میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے نال کردا، اپنی ہمشیرہ کا نکاح تیرے نال کردا، نا ہم تو ایسے نہیں کہتے، اور اس کا کوئی اور گفٹ ہے، کوئی اور انعام ہے۔ یہ جناب حد درجہ، یہ محبت کی علامت ہے۔ اور حضرت تمیم داری کے شریف ہونے، نیک ہونے، زاہد ہونے، عابد ہونے، عبادت گزار ہونے اور تقوی والے ہونے کی علامت ہے۔ میرے مصطفیٰ خوش ہو رہے ہیں اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ جو تو نے آج مسجد کو روشن کیا نئے انداز میں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں تجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دیتا۔ میرے مصطفیٰ کے وہاں ایک صحابی بیٹھے ہیں، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا میری بیٹی آپ کی کیا لگتی ہے؟ صحابی بیٹھے ہیں، اب دیکھا نا دریائے رحمت جوش میں ہے تو فائدہ حاصل کر لو۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی آپ کی کیا لگتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا وہ بھی میری بیٹی ہے،
تو یا رسول اللہ اگر اس بندے پہ اتنے راضی ہوئے ہیں، اتنے خوش ہوئے ہیں، یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، تو میری بیٹی آپ کی اگر بیٹی ہے تو پھر میری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں، پھر میری بیٹی کا نکاح کر دیں۔ حضرت ام المغیرہ اس بی بی کا نام تھا، ان کے ساتھ پھر ان کا نکاح کر دیا گیا، ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی گئی۔ غزوات میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے، غزوہ تبوک میں، اور اسی طرح پھر حضور کی غلامی میں، حضور کی شریعت کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی۔ پھر ان کے ہاں اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ حضور کے وصال کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے کے بعد یہ پھر فلسطین میں واپس آ گئے، انہوں نے آخری وقت وہیں گزارا، پھر وہیں ان کا وصال ہوا، پھر وہیں ان کی مرکز بنی، وہیں ان کی قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو یہ ایک نیکی، کوئی بندہ بھی جب کوئی نیا کام شروع کرتا ہے نا نیکی والا، تو سارا ثواب اس کو ملتا ہے۔ شارحین نے یہ بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ قیامت تک جو بندہ بھی مسجد میں لائٹ لگائے گا، مسجد کو منور کرنے کا اہتمام کرے گا، فرمایا حضرت تمیم داری کو ثواب ملتا رہے گا، کیونکہ نیا کام یہ حضرت تمیم داری نے شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور چھوٹی سے گزارش سماعت فرما لیں۔